بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ایک تو یہ بات کریں گے جناب کہ وزارتیں کس کس کو ملی ہیں۔ اب کس پارٹی کا کون رہنما ہے، اس کو کون کون سی وزارتیں ملی ہیں، دو دو تین تین بھی ملی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور ابھی پہلے مرحلے میں یہ ہے، دوسرے مرحلے میں کس کس کا نام آ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے راول پنڈی میں، جو سابق جو ممبر صوبائی اسمبلی تھے، پارلیمنٹ سیکرٹری بھی تھے، وہ چودھری ادران قتل کیس کے معاملے میں جو ان کے لواحقین یا ان کے جو عزیز و اقارب تھے، انہوں نے نام دیے تھے چودھری تنویر فیملی کے 5 نام تھے۔ اس کے بعد کیا پیش رفت ہوئی ہے، اب تو اسلحہ برآمد ہوا ہے اور بات باقی چیزیں بھی آئیں گے، اور سی پی او جو ہے خالد ہمدانی راول پنڈی کے، وہ لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اس پر آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ معاملہ نواز شریف اور مریم تک بھی پہنچ چکا ہے، اور راول پنڈی کے کچھ لوگ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیگی لوگ کون سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا جی، پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وزارتیں کس کس کو ملا جناب ملی ہیں۔ معذرت، اس میں جناب اگر دیکھیں جی، سب سے پہلے خواجہ محمد آصف صاحب ہیں، ڈیفنس منسٹری ان کو دی گئی ہے۔ ساتھ ایڈیشنل ان کو پورٹ فولیو جناب ڈیفنس پروڈکشن بھی ان کے پاس ہے، ایوییشن بھی ان کے پاس ہے۔ پھر اسحاق ڈار صاحب ہیں، فارن افیئرز ان کو دے دیے گئے۔ بڑی بات ہو رہی تھی کہ یہ خزانہ ہی ان کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ ان کو خزانے سے نکال دیا گیا اور ان کو فارن افیئرز ان کے حوالے کر دیا گیا۔ احسن اقبال ہیں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور پہلے بھی یہ لیتے رہے ہیں۔ رانا تنویر حسین ہیں، پہلے وفاقی وزارت تعلیم تھی ان کے پاس، اب یہ بھی ان کی پسندیدہ ہے، اس میں بھی کافی مال ہے، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، یہ یہاں پہ ہیں۔ اعظم طارر جو ہیں وہ لا اینڈ جسٹس ان کے پاس ہے۔ ایڈیشنلی ان کو ہیومن رائٹس بھی ان کو دیا گیا، اور اسی طریقے سے جناب آگے چلتے ہیں۔ چودھری صالح حسین، کاف لیگ کو یعنی وزارت دی گئی ہے، ایم کیو ایم کو جو دی گئی ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ کاف لیگ کو جو دی گئی ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ علیم خان کو جناب پرائیویٹائزیشن دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ان کے حوالے کی ہے۔ اچھا جی، جام کمال جو بلوچستان سے ہیں ان کو کامرس دی گئی ہے، اور اسی طرح جو انجینئر امیر مقام ہے، یعنی کے پی کے میں اسٹیٹ، انہوں نے اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر افیئرس اس کو دیے، ان کو دیے گئے فرنٹیئر ریجنز ان کو کے حوالے کیے گئے ہیں، اور ان میں ایڈیشنل جو ان کے پاس ہوگا وہ ہے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر، ان کا بڑا اس پہ وہ تھا، نظر تھی۔ یہ بار بار لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے کہ اسی میں وہ لگے ہوئے تھے، تو کامیاب ہو گئے ہیں کافی حد تک۔ اچھا جی، سردار اویس احمد خان لغاری ہیں، ریلویز ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اسی طرح عطا تاڑر ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم جو ہے، ان کے پاس 2 وزارتیں ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، یہ بھی ان کو دے دی گئی۔ اچھا جی، کیسر شیخ ہیں، یہ نون لیگ سے ہیں، میری ٹائم افیئرز ان کے حوالے کر دیا گیا، اور بڑا اہم وزارت ہے میاں ان کے پاس چلی گئی ہے میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب کے پاس، اور ہے ہاؤسنگ اینڈ ورکس، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان ہی رکھتے تھے۔ اچھا جی، پیٹرولیم جو ہے مصدق ملک جو ہیں ان کے پاس ہے، اور پاور بھی انہی کے پاس ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے جو حبیب بینک کے سی او تھے محمد اورنگزیب، ان کو فائنینس اور ریونیو بھی ان کو دیا گیا۔ اسی طرح آہت چیمہ ہیں، ان کو جناب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے حوالے کر دی گئی، اور پھر اکنامک افیئرز بھی ان کے حوالے ہیں۔ اچھا جی، سید محسن علی نقوی ہے، محسن نظر نقوی ہے، انٹیریئر منسٹری بھی ان کے حوالے ہے، اور نارکوٹکس کنٹرول بھی ان کے حوالے ہے۔ معذرت، یہ پہلا مرحلے میں جناب یہ جو وزارتیں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ اس میں سب کی ہیں، مطلب آپ یہ کہیں کہ سب کو خوش کیا گیا ہے۔ اس میں جناب میاں نواز شریف کے بھی 1-2 بندے ہیں، اس میں شہباز شریف نے اپنے 1-2 بندے، آحت چیمہ سمیت 1-2 بندے لگا دیے۔ اس میں ایم کیو ایم کا بھی 1-2 وزارتیں ان کی، کاف لیگ کو بھی دے دی گئی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی، یعنی جیسے محسن رضا نقوی ہیں، اسی طرح جو اورنگزیب ہیں، یا تو یہ یعنی جو کامیاب ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے بندے لگانے میں، تو یوں یعنی سارے کو گڈی گڈی چلے گا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جناب، ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے آج سی پی او راول پنڈی خالد حمدانی جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو بریفنگ بھی دے رہے ہیں۔ اس میں وہ لاہور پہنچے تھے، اس میں تھا کہ سابق جو رکن پنجاب اسمبلی تھے چودھری عدنان قتل کیس کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے کہ ہم اس پہ شروع سے بتا رہے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مبینہ طور پر کہ جو چودھری عدنان قتل کیس میں
گرفتار ملزمان ہیں ان کی نشاندہی پر جو ہے واردات میں کہا جا رہا تھا کہ استعمال ہونے والا جو اسلحہ ہے وہ کہاں سے گرفتار ملا ہے، ٹریننگ کہاں پہ ہو رہی تھی. تو اب یہ ہے کہ نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا جو پستل ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے. پولیس کو جو کہا جا رہا ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ چودھری تنویر کے زیر تعمیر رہائش گاہ سے برآمد ہوا. اب یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں. پھر دانش نامی جو ملزم ہے اس نے دوران تفتیش پولیس کو یہ بھی بتایا کہ چودھری عدنان کو ملزم جنید نے قتل کیا. یہ دونوں گرفتار ہوئے تھے راولپنڈی یعنی کراچی سے شوٹر. واردات میں استعمال ہونے والا جو اسلحہ ہے یعنی پستول چودھری تنویر نے فراہم کیا. یہ بھی ملزمان نے جو ہے مبینہ طور پہ الزام لگایا. واردات کے بعد وہ بتا رہے ہیں یہ بڑا انکشاف ہے کہ واردات کے بعد اپنے والد اور ملزم جنید کے ہمراہ چودھری تنویر کے گھر چلے گئے، یعنی رات کو وہاں پر رہے. تو یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ملزم دانش ہے بیسیکلی ان کے والد جو ہے وہ یعنی ڈرائیور بھی رہے چودھری تنویر کے. اچھا جی، ملزم دانش نے بتایا کہ واردات کے بعد والی رات تینوں نے چودھری تنویر کے گھر گزاری. اچھا جی، اسلحہ یعنی جو پسٹل تھا چودھری تنویر کی نجی رہائش گاہ کے سٹور روم میں چھپایا گیا تھا. یہ ملزم دانش بھٹی نے انکشاف کیا اور پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر باقاعدہ طور پر اسلحہ برآمدگی کا مقدمہ تھانہ روات میں درج کر لیا ہے. اچھا، چودھری عدنان کو 12 فروری کو پولیس لائن، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 12 فروری کو شام کو پولیس لائن کے ہیڈ کوارٹر کے بالکل قریب جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. اور چودھری عدنان کے قتل میں مقدمہ میں چودھری تنویر سمیت 5 افراد اس میں جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. یہ اوورال صورتحال تھی. اس میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے اور آئی جی جو ہے اس کو بریفنگ دی جا رہی ہے، خالد ہمدانی جو سی پی او ہے راولپنڈی کے، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں. تو بڑا گہرا تنگ ہو رہا ہے. اور اس میں اگلی سٹوری میں بتاؤں گا کہ اس میں اب اور بھی معاملات، سیاسی معاملات بھی کچھ ذرا ہوتے ہیں. سیاست سے باہر رکھنے کے لیے منسٹری جو مانگتے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا وہ کیا جاتا ہے کہ جناب حالات کسی اور طرف چل پڑے. تو مزید جو اس میں انکشاف ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگلی ویڈیو تک. ابھی تک اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال کیا ہے.